اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم اپنی بساط اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علم کی روشنی میں سیرت النبی، اسباق سیرت، سنت رسول، ان تمام چیزوں کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے اور اس کو اس کے اصل جو اس کا سبب نزول یا شان نزول یا اس کی تفسیر ہے اس کے مطابق سمجھنے کی اس کو کوشش کریں۔ اسباق سیرت کے اس کو کوئی بھی آپ نام دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سبق ملتے ہیں وہی آپ کی اسوہ حسنہ ہے اور وہی آپ کی سنتیں ہیں، وہی آپ کی حدیثیں ہیں، اور انہی کے مطابق زندگی گزار کے کامیابیاں ہمارے قدم چھو سکتی ہیں اور ہم کامیابیوں کی منازل طے کر سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں کوئی بھی کسی بھی جگہ انسان کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پیچھے ہم نے پہلے لیسن میں 2 حدیثیں سنی، اگر آپ کو یاد ہو، اور حدیبیہ کے واقعے پہ ہماری بات ختم ہوئی۔ اس حدیبیہ کے واقعے میں قریش نے آپ کو روکا اور کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرے کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس پر راضی ہو کر واپس مدینہ چلے آئے اور عمرے کے لیے مکہ جانے پر اصرار نہیں کیا، جبکہ یہ خالص دینی معاملہ تھا اور آپ خدائی بشارت کی بنیاد پر، آپ نے خواب دیکھا تھا، اپنے اصحاب کو لے کر زیارت کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہی ہوتا ہے نا۔ اگر مذکورہ حدیث میں دین کے لیے لڑ کر شہید ہونا مطلق معنوں میں ہو تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی سال عمرہ کرنے کے لیے اصرار کریں، خواہ اس کے نتیجے میں عمرہ ملے یا شہادت، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا راستہ اپنایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں جس جگہ آپ کو لگے کہ آپ حق بجانب ہیں اور حق کی کا کام ہے، لیکن اس سے ایک بڑا منکر سامنے آ جائے گا اور وہ جو حق ہے اور جو صحیح راستہ ہے وہ وہیں رہ جائے گا اور شیطان آپس میں مٹ بھیڑ کروا دے گا، جھگڑا کروا دے گا، لڑائی کروا دے گا، تو وہاں پہ اصرار نہیں کرنا، وہاں سے آپ نے واپس رخ موڑ لینا ہے، کیونکہ دین پہ عمل کرنا بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جھگڑے سے بچیں اور بلا وجہ لوگوں کو قتل کروانے میں، اور بعد میں ہم اس کو شہادت کا نام دے دیتے ہیں، اس کا سبب نہ بنے۔ آگے چلتے ہیں۔ مکہ میں عمار بن یاسر اور ان کے والدین بنو مخزوم کے غلام تھے۔ ان کی ہسٹریاں پڑھیں، اللہ نے توفیق دی، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر ہمارے صحابہ کرام پہ ہی ہوں گے، انہیں ضرور پڑھیے گا۔ عمار بن یاسر کو آپ ضرور پڑھیے گا، بہت ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ بنو مخزوم کو ان کا اسلام لانا سخت ناپسند تھا، چنانچہ وہ ان کو عین دوپہر کے وقت صحرا میں لے جاتے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں سخت عذاب دیتے، حتیٰ کہ عمار کی والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ابن حشام اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے، جیسا کہ مجھے روایت پہنچی ہے، ان سے کہتے، اے خاندان یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھیں، اگر مطلق معنوں میں ہو تو ایسا کہنا نعوذ باللہ بزدلی کی تعلیم دینا ہوگا۔ پھر تو آپ کو آل یاسر سے کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ لڑ کر شہید ہو جاؤ اور خود بھی اس مقدس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، خواہ آل یاسر کو بچا سکتے یا اسی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے، انہیں بھی شہید کروا لیتے، خود بھی شہید ہو جاتے، مزید صحابہ کو بھی شہید کروا دیتے۔ ایسا نہیں ہوا نا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسوہ رسول ان چیزوں میں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ تعبیر ممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسوہ رسول کے معاملے میں آدمی ہمیشہ صحیح تعبیر اور غلط تعبیر کے درمیان رہتا ہے، اور جو چیز کسی کو غلط تعبیر سے بچاتی ہے وہ صرف ایک ہے، یہ کہ خوف خدا نے آدمی کو حقیقت پسندی کی اس سطح پر پہنچا رکھا ہو جس کو سنجیدگی کہا جاتا ہے۔
پہلے لیکچر جہاں میں نے آغاز کیا تھا وہاں جو آیت کوٹ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور اگر نہیں جس نے وہ لیکچر سنا وہ ضرور سنے، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اتنا کہہ کے اللہ نے بات ختم نہیں کی. کیا کہا؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے. تو یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. تب آپ کو سمجھ آتا ہے اور سنجیدگی اپنے اندر اختیار کی جاتی ہے. آدمی اگر فی الواقع سنجیدہ ہو تو اس کی سنجیدگی اس کو اسوہ رسول کے بارے میں مذکورہ سوالات سے دوچار کرے گی. اس کو چونکہ صرف مفید مطلب بات نہیں لینی تھی، بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ حقیقی طور پر اسوہ نبوت کیا ہے. اس کا یہ ذہن اس کو غلط تعبیر سے بچائے گا اور وہ بے آمیز ذہن کے ساتھ اس مسئلے پہ غور کرے گا اور خدا کی توفیق سے بات کی تہہ تک پہنچ جائے گا. اب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا راز ہے بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا. یہ ہے سیرت کے اسباب کا نچوڑ. یہ ہے ہمارے لیے سیکھنے والی چیز. یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو کہ ناپائیدار ہو گئی، جو کہ بھلا دی گئی، جس کا کسی کے ہاں ذکر ہی نہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ حق پہ ہو لڑ مرو، حق پہ ہو پیچھے مت ہٹو، تم حق پہ ہو مقابلہ کرو. ایسا نہیں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات دنیا میں انسانوں میں آئی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حق پر نہیں تھے؟ ہر موقع، ہر لمحے پہ آپ سے زیادہ کون حق پہ ہوگا؟ آپ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی حق پہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم لاکھ کوشش کریں لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے ظلم ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکا نا. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں کیا سیکھا؟ بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا. اہل ایمان کے لیے سب سے اہم چیز دعوتی مصلحت ہے، نہ کہ شخصی مصلحت. ٹھیک ہے؟ جب ہم انا پہ اتر آتے ہیں نا، شخصیت پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر دعوتی مصلحت اور شخصی مصلحت میں ٹکراؤ ہو تو شخصی مصلحت کو قربان کر کے دعوتی مصلحت کو حاصل کیا جائے. مثلا اگر آپ کی کسی سے نہیں بنتی، اسے فراموش کریں، اس بات کو اس سے بنائیں، کیونکہ آپ نے تبلیغ کرنا ہے، آپ نے دعوت دینی ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ ٹھان لی، آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا، تو پھر دعوت تو ایک طرف رہ گئی. حالانکہ آپ حق بھی ہیں، آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن آپ ایک شخص کے لیے میدان کھڑا کر رہے ہیں لڑائی کا، اسے بددل کر رہے ہیں دین سے، اور اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. سو چھوٹا نقصان برداشت کر لیں، اس کی باتیں برداشت کر لیں، لیکن اس سے تعلق رکھیں تاکہ کل دعوت کا میدان کھلا رہے. مذکورہ واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبر کی تلقین کی وجہ یہی دعوتی مصلحت ہے. دعوتی کام کو مؤثر طور پہ جاری رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے جان، مال اور خاندان کی قربانیاں برداشت کی، حتیٰ کہ دشمنوں کی طرف سے دین میں مداخلت کو بھی وقتی طور پہ گوارا کر لیا تاکہ دعوت کا کام جاری رہے، جو اہل ایمان کے لیے ہر قسم کی کامیابی کا واحد راز ہے. امید کرتی ہوں اس طریقے سے آپ کو تفسیر جو سمجھانے کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کو ضرور سمجھ آ رہی ہوگی، اور امید ہے کہ اس طرح آپ بہت سے جھگڑوں سے اور بہت سے مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.